وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله مولانا العظيم. عالی قدر، عزت مآب، آفتاب ولایت، ماہتاب شریعت، ہم سب کے ہادی، سب کے رہبر، سب کے قائد، سب کے مربی حضور قبلہ عالم حضرت صوفی الطاف حسین صاحب زیدہ مجدود اور آپ کے جملہ متعلقین متوسلین، آپ کے خلفاء، مریدین، حاضرین اور سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ یہ احسان ہے کہ پھر سے ایک مرتبہ 6-7 ماہ کے بعد یہ بے چین روحیں اپنے مرکز کی طرف لوٹ آئے. اور ہم دوبارہ سے اپنی روح کی غذا حاصل کرنے کے لیے پروانہ وار اپنی شمع کے گرد جمع ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، اللہ کرے کہ یہ مرکز بھی سلامت رہے، یہ مے خانہ بھی سلامت رہے، اور اس مے خانے پہ آنے والے یہ رند بھی سدا سلامت رہے. یہاں سے معرفت کی یہ وعدہ نام سدا بڑھتی رہے، سدا تقسیم ہوتی رہے، اور تشنگان یہاں آتے رہے اور وہ سیرابیاں پاتے رہے. معزز حاضرین و سامعین، انسانی زندگی مختلف مراحل کا نام ہے، جس میں سے ایک مرحلہ وہ عالم ارواح ہے، دوسرا مرحلہ عالم جہان جسے عالم دنیا کہتے ہیں، اور تیسرا مرحلہ عالم برزخ ہے، اور چوتھے مرحلہ عالم آخرت. ان 4 مراحل سے گزر کر انسانی زندگی مکمل ہوتی ہے، وہ تکمیلی کو پہنچتی ہے. عالم ارواح جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تخلیق اول میں تمام انسانوں کی کلہم اولین آخرین کی ارواح کو تخلیق فرمایا، اور تمام ارواح جہاں رہتی تھی اس عالم، اس دنیا کو عالم ارواح کہتے ہیں. اور عالم جہان یا عالم دنیا، دنیا کا لفظ ادنا سے ہے. اسے دنیا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ادنا سے بنا، اور ادنا کے معنی ہے حقیر. یہ عالم، یہ دنیا اللہ کی نظر میں سب سے حقیر ہے، اس وجہ سے اسے عالم دنیا کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان روحوں کو جس کا جہاں جہاں وقت آ گیا اس کے مطابق انہیں اللہ تعالیٰ نے لبادہ بشریت عطا فرمایا اور انہیں اس عالم دنیا میں بھیج دیا. اور اس عالم دنیا میں بھیجنے کا مقصد آزمائش ہے، یہ یاد رکھیے. اللہ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ آزمائش کے لیے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ جان لے کہ تم میں سے کون ہے جو اعمال صالحہ کر کے واپس اس کی طرف لوٹ جائے.
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہ کھیتی بیج بونے کے لیے اور محنت کرنے کے لیے اور آخرت کا پھل ثمرہ اور نتیجہ حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں محنت کرنا پڑے گا. جو اس دنیا میں محنت کریں گے وہی آخرت میں جا کے کامیاب ہوں گے اور وہ آخرت میں پھل کاٹنے والے ہوں گے. اس کے بعد تیسرا مرحلہ وہ عالم برزخ کا ہے. برزخ کا عالم فوت ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور قیامت کے دن تک قائم رہے گا. فوت ہونے کے بعد سے شروع ہو کر قیامت کے دن تک جو قبر کی زندگی اور قبر کی دنیا ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. اور اس کے بعد چوتھا مرحلہ وہ عالم آخرت کا ہے. یہ قیامت کے بعد شروع ہوگا اور پھر اس میں حساب کتاب جزا اور سزا وغیرہ کا سارا معاملہ اس میں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے اور انسان کی پہلی روحیں تخلیق ہوئی، روحیں عالم ارواح میں رہتی تھی. جب عالم ارواح میں روحیں جمع تھیں اور وہاں رہتی تھیں تو وہاں روحوں کو ان کی غذا میسر تھی، غذا حاصل تھی. وہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے انوارات اور تجلیات کے برسات میں رہتی تھی. تو ہر وقت عبادت میں، تسبیح میں، تحریک میں، تکبیر میں، تحریر میں لگی رہتی تھی اور ہمہ وقت وہ وہاں پہ اپنی غذا حاصل کرتی تھی اور ان میں طاقتور تھی، توانا تھی، وہاں پہ صحت مند تھی. اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اتارا، بھیج دیا، تو پھر اسی روح کا نفس کے ساتھ مقابلہ ہونے لگا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے اسباب پیدا کر رکھے ہیں، نفس کے لیے بھی ہیں اور روح کے لیے بھی. نفس کے لیے بھی اور روح کے لیے بھی اسباب ہیں، لیکن عالم ارواح میں صرف روحوں کے لیے تھے، صرف روحوں کے لیے تھے. یہاں پر جب ارواح آئی تو ان کا مقابلہ نفس سے ہونے لگا. اب نفس کے لیے تو فراوانی ہے، نفس کو تو اپنے مطلب کی چیزیں اس دنیا میں وافر مقدار میں حاصل ہونے لگی. نفس کو اس دنیا میں اس کے مطلوب اور مقصود چیزیں کثرت کے ساتھ ملنے لگی. مال بھی ملنے لگا، دولت بھی ملنے لگی، جاہ و رشوت بھی ملنے لگی، لذات بھی، خواہشات بھی، نفسانیات بھی اور گناہ کے مواقع سے بے شمار بارہا طریقوں سے میسر آنے لگے. تو نفس اپنے مطلوب اور مقصود غذا کو پا کے وہ بڑھنے لگا اور پلنے لگا اور موٹا ہونے لگا. اور روح کیا ہونے لگی؟ کمزور ہونے لگی. روح کمزور ہونے لگی. اور جن خوش نصیبوں کو ان کی روح کی غذا میسر آتی رہی، جن کی روحیں غذا پاتی رہی اور پھر ان کی روحیں توانا ہوتی رہی اور طاقتور ہوتی رہی. اور جب کسی انسان کی روح طاقتور ہوتی ہے اور اسے اس کے مقصد کی غذا حاصل ہونے لگتی ہے تو پھر بندہ چلتا تو زمین پر ہے، چلتا زمین پہ ہے لیکن وہ ہوتا عرش پہ ہے. وہ زمین پہ چلتے ہوئے فرشی ہونے کے باوجود بندہ عرشی ہو جاتا ہے جس کی روح اتنی طاقتور ہو جاتی ہے. اور روح کی غذا کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی غذا ہے اور روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے. روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے. جس روح کو اللہ کا ذکر کرنے سے غذا حاصل ہوتی ہے وہ روح طاقتور ہونے لگتی ہے اور وہ روح توانا ہونے لگتی ہے اور پھر وہ روح ترقی کرنے لگتی ہے اور واپس اپنے اصل کی طرف لوٹنے لگتی ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے کبھی بھی وہ روح اس دنیا کی ہو کر نہیں رہتی. اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ صرف اسی تڑپ میں رہتی ہے کہ کب وقت آئے گا اور میں واپس اپنے اصل کی طرف لوٹ چلوں، واپس اس مقام پہ جاؤں گی جہاں پر اللہ تعالیٰ کے انوارات و تجلیات ہمہ وقت مجھ پہ برستے رہتے تھے، ہمہ وقت مجھ پہ اللہ کے انوارات کی بارش ہوتی رہتی تھی. تو روح اگر طاقتور ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس دنیا میں رہ کر بھی واپس لوٹنے کی فکر کرتی ہے، واپس لوٹنے کی.
اور ہم میں سے ہر ایک نے وہ منظر دیکھا ہے جو عالم ارواح میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو تخلیق فرمایا اور پھر ان سے پوچھا، مجھ سے پوچھا، آپ سے پوچھا، ہر ایک سے پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اللہ کلام کرتا تھا ان روحوں سے، تو یہ روحیں اللہ سے ہم کلام ہوتی تھیں، اور سب نے کہا قالوا بلا، ہاں تو نہیں، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے۔ تو ہم وہاں پہ کیے ہوئے قول، اقرار کو اور وعدوں کو بھول گئے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوئے جو اس دنیا میں آ گئے اور اس دنیا میں آنے کے بعد بھی نہیں بھولے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد بھی وہ عالم ارواح میں کیے ہوئے وعدے کو بھولے نہیں، انہوں نے یاد رکھا، وہ وعدے انہیں یاد رہے، وہ وعدے بھول نہیں گئے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اسی اپنے وعدے کو اور اسی اپنی کیفیت کو عالم ارواح کی یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بے بند چلایا طرف زمین دے تے عرش و فرش ٹکایا۔ ایک وقت تھا کہ ہم تو عرش پہ رہا کرتے تھے، میں تو عرشوں کا مکی تھا، عرش میں رہا کرتا تھا، اور میری غذا کیا تھی کہ ہمہ وقت اس کے انوارات و تجلیات کی بارش براہ راست مجھ پہ ہوتی تھی، اور میں تو اس پاک بستی میں رہنے والا تھا، عرش کا مکین تھا میں۔ اور پھر کیا ہوا کہ اس نے عرش سے مجھے فرش پہ اتارا، عرش سے مجھے فرش پہ اتار دیا، اور فرماتے ہیں گھر تھی ملیا دیس نکالا، اساں لکھیا چولی پایا ہوں۔ تقدیر میں اسی طرح لکھا تھا، مالک نے آزمانا تھا اپنے بندوں کو، آزمائش کی خاطر اس نے ہمیں اتار دیا۔ اور پھر کہتے ہیں میں ایک ایک لمحہ اپنے وطن کو یاد کرتا ہوں، اور ہر لمحے اسی کی طرف لوٹ جانا چاہتا ہوں، اور ہر سانس کے ساتھ بے قرار ہوتا ہوں کہ کاش کبھی دوبارہ مجھے یہ موقع مل جائے کہ میں واپس اپنے اصل کی طرف لوٹ چلوں، اپنے وطن کی طرف لوٹ چلوں۔ تو کہتے ہیں کہ اسی پردیسی ساڈا وطن دراڈا، لوگوں ہم اسی دنیا کے ہو رہے ہیں، یہ دنیا تو ہمارا گھر نہیں ہے، انسان اس دنیا کے لیے تو نہیں بنایا گیا، نہ اس دنیا میں انسان اس دنیا کی خاطر اتارا گیا ہے، بلکہ ہم تو بھیجے گئے تھے اس لیے تاکہ ہم میں سے کون کون ہے جو محنت کرتا ہے، اور وہ محنت کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ واپس اس پاکیزہ وطن میں لوٹ چلے، واپس اس پاکیزہ وطن میں لوٹ چلے۔ تو آپ فرماتے ایسی پردیسی ساڈا وطن دراڈا، باہو دم دم غم سہایا ہوں۔ میں بڑا حیران ہوں، لوگ اس دنیا میں آ کے خوش کس طرح ہیں، لوگ اس دنیا میں آ کے مسکراتے کیسے، خوش کس طرح ہوتے ہیں۔ بھلا وہ شخص بھی کبھی خوش ہوتا ہے کہ جو دیش سے پردیش میں پھینک دیا گیا ہو، جو غیروں کے وطن میں اتار دیا گیا ہو، وہ غیروں کے وطن میں آ کے رہتا ہے، غیروں کے وطن میں آ کر خوش ہوتا ہے۔ میں تو ہر دم میں غم اٹھاتا ہوں کہ میں کیا تھا اور میں کیا ہوا ہوں، میں کہاں کا باسی تھا، کہاں اتار دیا گیا ہوں، میں کہاں پہ اتار دیا گیا ہوں۔ تو جن کی روحیں جاگ جاتی، بیدار ہو جاتی ہیں، وہ پھر اپنی ساری زندگی اپنے اصل وطن کی طرف واپس لوٹنا چاہتے ہیں، اسی کی طلب میں رہتے، اور لمحہ لمحہ مارے پھرتے ہیں، مارے پھرتے ہیں، اور وہ واپس لوٹنا چاہتے ہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید مٹھن کوٹ والے کہتے ہیں کہ عالم ارواح میں الستو بربکم والی بات تو بعد میں آئی ہے، وہ کہتے ہیں میں تو اس سے پہلے بھی تھا، اس سے پہلے کے راز بھی جانتا ہوں۔ وہ فرماتے کن فیکون نسی کنی سنیا اساں کوئی گنگے ڈورے نہ سے، میں تو اس وقت بھی تھا جب وہ فرما رہا تھا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اس کے ہاں معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو بس اسے کہتا ہے کن ہو جا، فیکون وہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ جب ارادہ کر رہا تھا ہم تو اس وقت بھی تھے، میں نے تو خود اپنے کانوں سے سنا تھا کن فیکون، اساں کوئی ڈورے گونگے ڈورے نہ سے، نفس پلید پلید چاکیتا اساں ازلو پلید نہ سے، اس نفس نے پلید کر دیا۔ جب عالم ارواح میں تھے تو نفس کی غلاظت نہ تھی، نفس میرے ساتھ نہیں تھا،
وہاں پہ صرف میری روح تھی اور روح کو روح کی غذا میسر تھی، حاصل